اسلامی گرامی قدر محمد سرور قادری صاحب حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش فرما رہے تھے. دعا ہے اللہ ان کے سوز و گداز میں اور ترقی عطا فرمائی. ان کے پڑھنے کے دوران ہمارے اسٹیج پہ تشریف لائی ہمارے معزز مہمان قارب الاحترام جناب محترم محمد عدنان صاحب گوینکی سے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے جناب کو یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. جو بندہ موجود ہے ایک مرتبہ دائیں ہاتھ بلند کر کے کہتے سبحان اللہ. سامنے گرامی قدر پنجابی زبان کے میں چند مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. حضرات کوئی کہندہ حسن و جمال بے مسالے، کوئی کہندہ مانتے منال بے مسالے، کوئی کہندہ چند جال بے مسالے، کوئی کہندہ سجنہ دی جال بے مسالے، کوئی کہندہ کری تسی سارے بندے تو بھی آتے چکے سبحان اللہ کہتے بھی کمال ہے. کری پھر کہا دے سبحان اللہ. محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فلک خوبصورت سجایا نہ خدا نہ عرش کرسی نہ چند ستارے شب و روز دے نہ اہندے نظارے حیاتی نہ ماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حورا نہ قصے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تکتا جتا جانے سلطان ہندے نہ محلہ میں والی نہ دربان ہندے نہ ملدی کسے کبھی زندگانی ہوا نہ ہندی نہ ہندہ پانی نبی نہ بلی غوث ابدال ہندے نہ ہندے مہینے نہ احسان ہندے. ارے ربیع الاول دا جے نہ ہندہ مہینہ تے کون جاندا سی مکہ مدینہ. گل سچی ہوتی آکھو سبحان اللہ. ربیع الاول دا جے نہ ہندہ مہینہ تے کون جاندا سی مکہ مدینہ. نہ میلاد ہندے نہ نات خانی نہ ثنا خان ہندے نہ خوش بیانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے تک کچھ بھی نہ ہندہ ظہوری. آخری مصرع میں آپ کی سماعتوں پہ حوالے کر رہا ہوں. اپنے دائیں بائیں آپ نے توجہ کرنی ہے کہ اس مصرے پہ بھی کوئی بندہ یہاں خاموش بیٹھنے والا بیٹھا ہے بڑی محبت کے ساتھ جس کا ہاتھ چادر سے اس مصرے سے بھی باہر نہیں آنا. مجھے نہیں پتا اس نے کب بولنا ہے یا کبھی بولے گا بھی کہ نہیں بولے گا. محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے سے کچھ بھی نہ ہندہ ظہوری کسے شاید آئے تھے سایہ نہ ہندہ جے رب نے محمد بنایا نہ ہندہ. کسے شاید ایتھے سایہ نہ ہندہ جے رب نے محمد بنایا نہ ہندہ. اس محمد کریم کی بارگاہ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں. تشریف لاتے ہیں سرمائے اہل سنت نازش اہل سنت محسن اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد مبشر قادری گولڑوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. الحمدللہ ذی المجد والعلا والہیبت والقدرت والکبریاء والثناء والصلاة والسلام علی سید العالمین اشرف الرسل والانبیاء وعلى آلہ واصحابہ وعولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی احباب آواز بلند پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نور اللہ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی چلو نی سکھیو نبی کے در پر نبی ہیں اپنی کرم کے سر پر چلو نسکیو نبی کے در پر نبی ہیں اپنی کرم کے سر پر شاہ مدینہ کی دھوم گر گر مچی ہوئی ہے مچی رہے گی خالق قدوس خالق کائنات خالق ارض و سماوات اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ بے حد و بے حساب حمد و ثنا تو بعد ساڈیاں ساریاں دیاں محبتاں دا مرکز نبی مکرم شفیع معظم خاتم المرسلین امام الرسل فخر آدم و بنی آدم جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دی اندر ہدیہ عقیدت رس کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذیشان ثناخانہ مصطفیٰ اور دیگر بانیان محفل خصوصاً میاں محمد عادل صاحب اور محترم المقام بھائی محمد سکندر صاحب اور خصوصی طور تے حاجی محمد رفیق صاحب جن احباب نے اس خوبصورت بزم دا انعقاد کیتا علماء نو مشائخ نو سناخاں حضرات نو منو اور آپ سب نو مل بیٹھن دا ایک موقع دیتا ہے دعا فرماؤ احکم الحاکمین اس حاضری نو قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ بخشش و نجات بنائے میرے سٹیج دی زینت میرے مسلک دے عظیم علماء مسلک حقہ اہل سنت والجماعت دے یہ چمک دے ہوئے ستارے انہوں نے سبق سنانے دے حسیقت دے نال میں آپ سب دے سامنے حاضر ہوں
چند لمحات میں کوشش کروں گا کہ علماء نو سبق سنایا جائے، اس کو بعد تھوڑا گیا وقت جناب نو پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ اے جملہ انبیاء و مرسلین، جدو میں تو انہوں کتاب دیواں، حکمت دیواں، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، شان والا رسول آ جائے۔ علماء ذیشان میرے اس بات اتے ذرا توجہ فرمانا، انبیاء بھی جمع نے، مرسلین بھی جمع نے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں، انہاں وچوں 313 رسول نے۔ رسول بھی اسے مجلس کے اندر، انبیاء بھی اسے مجلس کے اندر نے۔ اللہ رب العالمین نے سارے مخاطب کردے ہویا ارشاد فرمایا میثاق النبیین والمرسلین نہیں اگے فرمایا، حالانکہ رسول بھی اسے مجلس وچ نے۔ بات ذرا قابل توجہ ہے، اگر جناب تھوڑا جا ذہن ادھر رکھن گے تو انشاءاللہ یہ بات بآسانی آپ تک پہنچ جائے گی۔ جملہ انبیاء و مرسلین اکٹھے نے، لیکن رب فرما رہا ہے میثاق النبیین، صرف نبیاں دا ذکر پیا کرتا ہے۔ تو جدو اپنے محبوب دی بات آئی تو پھر فرمایا ثم جاءکم رسول، پہلے صرف نبی فرمایا تے اپنے محبوب دی باری فرمایا رسول آ جائے۔ انبیاء دے کولوں رب نے یہ وعدہ لیا، مرسلین دے کولوں وعدہ لیا، لیکن سارے واسطے لفظ نبی استعمال فرمایا۔ رسول صرف اور صرف اپنے محبوب واسطے استعمال فرما کے خالق کائنات نے اشارہ دے دیتا کہ انبیاء و مرسلین اگرچہ اکٹھے نے لیکن شان سب نالوں زیادہ امنا دے لال نہیں ہے۔ اور جملہ انبیاء و مرسلین نے اسے بات دی ساری زندگی اپنی اپنی مقررہ زندگی دے اندر اسے بات دا اعلان کیتا۔ آدم علیہ السلام دنیا اتے آئے، اونا دی قوم دا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے، اونا دی قوم دا کلمہ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، قوم دا کلمہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اسماعیل تشریف لے آئے، قوم دا کلمہ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ جدو تشریف لے آیا تے قوم دا کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آیا، قوم دا کلمہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ ایک سارے نبیاں دی قومہ دا حالے دے وہ کلمہ اپنے اپنے نبیاں دا پہ پڑھ دے نے۔ آدم علیہ السلام دا کلمہ اے نہیں، نوح علیہ السلام دا کلمہ اے نہیں، ابراہیم اور اسماعیل، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ اے نہیں۔ پوچھیا مولا اینا نبیاں دا کلمہ کیے، اینا رسولہ دا کلمہ کیے؟ فرمایا ایک کلمہ اینا دی کون پڑھ دی رہی ہے، اور موسیٰ بھی کلمہ آخری نبی دا پڑھے آئے، آدم بھی کلمہ آخری نبی دا پڑھے آئے۔ سارے دا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد بلکہ ذرا بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا ایک اور بات ذرا قابل توجہ فرمانا، خالق کائنات دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے صفت رسالت نال ذکر فرمایا، آپ دی شان کو صفت رسالت نال ذکر فرمایا۔ ثم جاءکم رسول، دوسرے نو صرف نبی فرمایا،
اپنے محبوب نے رسول فرمایا. کیوں؟ اس واسطے کہ رب دسنا چاہتا ہے کہ نبی جیڑا بھی آئے گا وہ اپنی رسالت کو عام نہیں کرے گا, کملی والے دی رسالت دا ڈنکا بجائے گا. میرے اور آپ نے لاجپال نبی علیہ السلام دی شان رسالت دا ڈنکا بجائے گا. اس کلمے دے اندر اگر توجہ کیتی جائے نا, اس کلمے دے اندر دیکھو, لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں, آدم صفی اللہ نقطہ ہے, لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں, نوح نجی اللہ نقطہ ہے, لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں, ابراہیم خلیل اللہ نقطہ ہے, لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں, اسماعیل ذبیح اللہ نقطہ ہے, لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں, موسیٰ کلیم اللہ نقطہ ہے, لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں, عیسیٰ روح اللہ نقطہ ہے. جدو محبوب دی باری آئی, کائنات دے پورا نبی دی باری آئی, جدو میرے اور آپ دے لاجپال آقا دی باری آئی, اور فاطمہ الزہرا دے بابا دی باری آئی, حسنین کریمین دے نانا دی باری آئی, جدو ابو بکر دے ملجا دی باری آئی, فاروق اعظم دے ماما دی باری آئی, اور حیدر کرار دے ویر دی باری آئی, سنیاں دے لاجپال پیر دی باری آئی, تے فرمایا لا الہ الا اللہ نقطہ ایک ہے بھی کوئی نہیں, محمد رسول اللہ نقطہ ایک ہے بھی کوئی نہیں. کہ چھوٹی جی بھائی سبحان اللہ میرے تک پہنچتی نہیں گئی. ذرا ایک منٹ ذرا تھوڑا جا ذرا میرا جملہ سن لو, یہ میرے تک نہیں پہنچتی پئی, آمنہ دے لال دی شان تک کی میں پہنچے گی. مل کے ذرا کہہ دیو سبحان اللہ. اور میری قوم شعر سنن والی قوم ذرا تھوڑا جا علمی بیان بھی سن لیا کرو. خالق کائنات سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے. توجہ فرمانا, مخصوص وقت ہے میں اپنی بات کو آگے لے کے جاواں گا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ دے حرف اگر گنے جان, لا لام علی پھر علی پھر لام پھر ہاں, لا الہ الا اللہ دے ٹوٹل حرف بندے نے 12. لا الہ الا اللہ دے کتنے حرف بندے نے 12. محمد الرسول اللہ دے کتنے حرف بندے نے, لا الہ الا اللہ دے کتنے حرف نے, محمد الرسول اللہ دے کتنے بنے. تو میرا نبی آیا کس تاریخ نو ہے, پھر مل کے کہو نا ذرا سبحان اللہ. بھی نہیں, مل کے ذرا ایک باری بلند آواز دینا لاکھو سبحان اللہ. اور رولے مٹ گئے. ویسے تو امام حاتم سے پوچھو, وہ المستدرک میں اس بات کو نقل کرتے ہیں, اور تاریخ ابن اسیر کو اٹھا کے دیکھو, تاریخ ابن کامل فی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو, اور سیرت حلبیہ کو اٹھا کے دیکھو, اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو اٹھا کے دیکھو, معارج النبوہ کا مطالعہ کر کے دیکھو, اس کے علاوہ دیگر کتب کا مطالعہ کر کے دیکھو. تمام محدثین نے اس بات پہ اتفاق لکھا ہے کہ جمہور کا اتفاق اس بات پہ ہے کہ آمنہ کے لال کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. ایٹا شان والا رسول. قرآن اٹھا کے دیکھو, علماء تشریف فرمانے میں انہاں دے جوڑے نو ہتھ لا کے سبق سنانے دی حیثیت دے نال جملہ آپ تک پیش کراں گا. قرآن اٹھا کے دیکھو, آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جس نبی دا ذکر قرآن نے کیتا ہے, اس نبی دا نام لے کے قرآن مخاطب پہ کرتا ہے. آدم علیہ السلام دا تذکرہ آیا تو فرمایا یا آدم اسکن. نوح علیہ السلام دا تذکرہ آیا تو فرمایا یا نوح. ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ آیا تو فرمایا یا ابراہیم. اسماعیل علیہ السلام دا ذکر آئے, لوط علیہ السلام دا ذکر آئے, صالح علیہ السلام دا ذکر آئے, اور جس نبی دا بھی ذکر آئے قرآن نہ لے کے مخاطب کر دے. جدو آمنہ دے لال دا ذکر آئے, کدی قرآن والضحیٰ واللیل اذا سجا آکھ دے, کدی یاسین والقرآن الحکیم آکھ دے, کدی یا ایھا المزمل قم اللیل
قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ، امام بخاری کی بخاری سے دکھاؤ کہ میلاد کہاں لکھا ہے۔ تو ہم میلاد کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کو، میرے نبی دے آن دا ذکر ہوئے تو انہوں بھی ذکر میلاد آکھیا جاتا ہے، جے میرے نبی دے معجزات دا ذکر ہوئے تو وہ بھی ذکر میلاد ہے، میرے نبی دے بچپن دا تذکرہ ہوئے تو وہ بھی ذکر میلاد ہے، میرے نبی دی جوانی دا ذکر ہوئے تو وہ بھی ذکر میلاد ہے، میرے نبی دے سیرت دا تذکرہ کیتا جائے وہ بھی ذکر میلاد ہے۔ تو قرآن اٹھا کے دیکھو، سارا قرآن کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، امام بخاری اس جملے کو کوٹ فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں ام المومنین میری اور آپ سب مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں امی جان ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ امی جان میں پوچھنے آیا ہوں میرے نبی کا بیٹھنا کیسا ہے، میرے نبی کا اٹھنا کیسا ہے، میرے نبی کا چلنا کیسا ہے، میرا نبی کھاتا کیسے تھا، میرا نبی لیٹتا کیسے تھا، میرے نبی کی گفتار کا عالم کیا ہے، میرے نبی کی رفتار کا عالم کیا ہے، میرے نبی کا قول کیسا تھا، میرے نبی کا فعل کیسا تھا۔ میں یہ سارے مسئلے پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ام المومنین کی بلاغت پہ قربان جاؤں، ام المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تمام سوالات کے جواب حل فرما دیے۔ آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کانا خلقہ القرآن، اٹھنے کے متعلق پوچھنے والے، اے میرے نبی کے چلنے کے متعلق پوچھنے والے، اے میرے نبی کے بیٹھنے کے متعلق پوچھنے والے، اے میرے نبی کے کھانے کے متعلق پوچھنے والے، اے میرے نبی کے اوڑھنے کے متعلق پوچھنے والے، کانا خلقہ القرآن، قرآن کو اٹھاتا جا، جو جو مسئلہ درپیش ہے قرآن سے ملتا جائے گا۔ ایک جانب پہ قرآن کی آیت کو رکھتا جا، دوسری جانب میں میرے نبی کے اٹھنے کو رکھتا جا، ایک طرف نبی کی ادا کو رکھ، دوسری طرف قرآن کی آیت کو رکھ، ایک طرف قرآن کی آیت ہوگی، دوسری جانب میرے نبی کا چلنا ہوگا، ایک طرف میرے قرآن کی آیت ہوگی، دوسری جانب نبی کا بیٹھنا ہوگا، ایک طرف قرآن کی آیت ہوگی، دوسری طرف نبی کا کھانا ہوگا۔ ارے جو جو قرآن کی آیت ہوگی وہ مدینے والے کی عدالت بنائے گی۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، اسی لیے تو ہم آج کائنات میں یہ ڈنکا بجاتے نظر آ رہے ہیں۔ کائنات عالم میں اپنے گھروں کو سجا کے، اپنی گلیوں کو سجا کے، اپنے محلوں کو سجا کے، آمنہ کے لال کے جشن کا اہتمام کر کے، علماء کو مدعو کر کے ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، پھر جو دیکھا تو نعت سارا قرآن اٹھا کے دیکھو، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک، ارے ابو بکر کے الف سے لے کے مولا کل کائنات مولا علی کی یا تک اکثریتی طور پہ دیکھو گے تو قرآن میں مصطفیٰ کا ذکر آئے گا۔ اگر ابو بکر کی الف سے لے کے میرے مصطفیٰ کے جانشین مولا کائنات کی یا تک دیکھو گے تو مصطفیٰ کے جلوے نظر آئیں گے۔ تو ہم پھر کیوں نہ کہیں کہ کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ جس کو رب نے بنا کے بھیجا ہے وہ آمنہ کا لال آیا ہے۔ ایسے واسطے تو میرے اعلیٰ حضرت بولے، امام اہل سنت بولے، کشتہ عشق و رسالت قرآن و حدیث دے صحیح ترجمان صاحب کنز ایمان امام شاہ احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ دی بڑی پیاری خوبصورت آواز آئی، حق تے سچ دی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ ہولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ۔ ایسے ایک منٹ یہ روک کے بات سنے، میں اس چیز کا عادی نہیں، میں کدی نہیں آکھیا کہ بولو، کدی نہیں آکھیا سبحان اللہ کو، لیکن اج چونکہ پتہ ہے علماء تشریف فرمانے اس چیز نو بخوبی سمجھ دینے کہ یہ ربیع الاول شریف کا ماہ ایک ایسا ماہ ہے کہ دے اندر کوئی بھی خطیب فارغ نہیں، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی نعت خان فارغ نہیں، سارے دن رات ذکر مصطفیٰ دے اندر مستغرق نظر آندے نے۔ اور یقین جانو کہ صبح
اپنا جیدم تو بیان کر کے پھر واپس جڑا میں اپنا تواڈے تک پہنچنا پیا اور ایتھوں پھر میں صبح جا کے منڈی بہاؤالدین 9 بجے دا پھر پروگرام ایک وہ بھی اٹینڈ کرنا ہے تے صرف گلا خراب ہون دی وجہ نال میں جناب نو زحمت دیاں گا تے دوسرا یہ نا کہ اہل سنت دی پہچان ایک کلام ہے ایک ایسا پیارا جہا کلام ہے جڑا سنیاں دے بچے بچے نو آندا ہے سنیاں دے بچے بچے نو نہیں ہر مسلمان نو آندا ہے تے پھر مل کے پڑھنا چاہیے اپنے نبی دی عظمت دا اظہار کرنا چاہیے کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے سارے مل کے آکھو سب سے اعلیٰ ہوگا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہوگا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا اللہ تو انہوں سارے انہوں سلامت فرمائے سون والے بھائی ماشاءاللہ اللہ تو اٹھی زندگی دے اندر برکت فرمائے ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہوگا سب سے اعلیٰ ہوگا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا بزن میں کون ہے وہ خالق نے سجا رکھا ہے بزن میں کون ہے وہ خالق نے سجا رکھا ہے اپنے محبوب کو سلطان بنا رکھا ہے کیوں نہیں کھلتے تیرے لب تعریف محمد میں کیوں نہیں کھلتے تیرے لب تعریف محمد میں ارے تنقید کو چھوڑ تنقید میں کیا رکھا ہے سب سے اعلیٰ ہوگا سارے آدھی آواز آئے سب سے اعلیٰ ہوگا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہوگا میرے لجپال کے جو چاہنے والے ہوں گے ان کی کمروں میں اجالے ہی اجالے ہوں گے رحمت حق انہیں دوزخ میں نہ جانے دے گی ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے سب سے اعلیٰ ہوگا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہوگا سیدہ کائنات سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اور فرماتی ہیں جنہوں اللہ جپال نبی علیہ السلام میرے بدن پاک کے جو تشریف لے آئے نہیں پہلا ماں کملی والے آقا دی آمد دا اور فرماتی ہیں میں ویکھنے کیا دراز قد دے بزرگ میرے سامنے نمودار ہو کے میں نو مخاطب کر کے آندے ہیں میری بیٹی آمنہ تینوں مبارک ہوئے تینوں مبارک ہوئے میں عرض کر دیا بابا جان تسی کون ذرا اپنی تعریف سے بیان کرو ذرا اپنا تعارف سے پیش کرو اور کس چیز دی مبارک باد دین واسطے آئی ہو باج جان بول کے فرمان لگے اے سیدہ آمنہ میں کل کائنات انسانہ دا باپ آدم اور میں تینوں مبارک دین واسطے آیا کل کائنات دے دکھانوں بانٹن والے لجپال نبی دی تو ماں بنن والی ہے آپ فرما دیا نے وقت بیتدا گیا واقعہ میں مختصر کر کے اجازت چاہواں گا توجہ فرمانا سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نہیں جدوں میرے سرتاج حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عبداللہ نے جنہ دیاں قسمہ میرا رب قرآن چپیاں اٹھاتا ہے وہ کائنات دے دولہ نبی دے باپ آپ دا جدوں وصالے پر انوار ہو گیا سیدہ کائنات
انہوں نے بول کے دسیا اے آمنہ جڑی خوشبو تیرے حجرے وچوں مل دی ہے کائنات وچوں ایسی خوشبو نظر ہی نہیں آتی اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرما دیا نے لوگوں وقت بیت دا گیا ہے پھر وہ 12 ربیع الاول دی مبارک ساتھ آ گئی ہے مبارک گھڑی آ گئی جدو کل کائنات دے دکھیاں دے دکھ بانٹن والا سارے غم زدہ دے غم دور کرن والا لجپال نبی تشریف لے آن والے نے آپ فرما دیا نے میں بیکھنی کیا میرے حجرے دے اندر 4 عورتاں لمبے لمبے قد والیاں نمودار ہویاں نے میں مخاطب ہو کے پوچھنیاں آن والیوں تسی کون ہو ساریاں یک زبان ہو کے آنکھ دیا نے اے آمنہ پریشان نہ ہو ایک آندھی ہے میں حبا ماں دوسری آندھی ہے میں مریم ماں ایک نے دسیا میں یاسیہ ماں چوتھی بول کے آندھی ہے میں حاجرہ ماں اے آمنہ جڑا آقا کائنات دا دولا نبی اج تیری گود وچ تشریف لے آن والا ہے اسی ساریاں اس لجپال نبی دیاں دائیاں بن کے آیا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرما دیا نے انہاں عورتاں نے میرا طواف کرنا شروع کر دیتا لجپال نبی علیہ السلام آپ دی والدہ محترمہ دا طواف ہو رہا ہے کریم نبی علیہ السلام آپ دی والدہ ماجدہ دا جدو طواف بھی پیاں کر دیا نے نال دس دیا نے اسی اس میرے کولان والے لجپال نبی دی اماں دائیاں بن کے آئیاں ماں آپ فرما دیا نے میں بیکھیا جدو لجپال نبی علیہ السلام میری گود دے اندر میرے حجرہ پاک دے اندر تشریف لے آئے او نوری گڑیاں جدو میرے حجرہ پاک دے اندر نمودار ہویاں کل کائنات نو منور کرن واسطے لجپال نبی جدو میرے حجرہ پاک جو تشریف لے آئے نے تے میں ویکھ نہیں کیاں ایک اگے ود کے آندی ہے ذرا ٹھہرو تے صحیح میں اس بچے دا دیدار تے کراں میں ویکھاں تے صحیح جو ہی ویکھ دیے حیران رہ جاندی ہے آندی ہے ایڈا سونا بیٹا جنوں سرما بھی لگا ہویا ہے جنوں ناف مریدہ رب نے پیدا فرمایا ہے ارباب علم و دانش تشریف فرماؤ اس ناف دا تعلق رب نے جڑا ماں نال لگایا بچے نوں ناف جڑی لگدی ہے ادھر علماء فرماندے نے محققین فرماندے نے کہ اس ناف دے ذریعے بچہ ماں کو غذا حاصل کرتا ہے کیونکہ ماں دے پیٹ اندر ایک سوئی دے نکے برابر بھی سوراخ ہوئے تے بچہ زندہ نہیں بن سکتا بچے دی غذا دا ٹوٹل انتظام اس ناف دے ذریعے رب نے بنایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے آئے کہ کملی والے آقا ناف مریدانے ناف کٹی ہوئی ہے ناف نہیں ہے کیوں اس واسطے رب دسنا چاہتا ہے ساری کائنات دے اندر کوئی عمر ہوئے زید ہوئے بکر ہوئے مولوی ہوئے پیر ہوئے فقیر ہوئے کوئی بھی ہوئے وہ سارے ماں دے پیٹ جو غذا لے کے تے نشو نما پاندے نے میرا لجپال محبوب ہوئے جنہیں ماں کو نشو نما نہیں پائی جنہیں رب نے اپنے نور جو تخلیق فرمایا ایسے واسطے اسیاں نے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کما میں تیرے جیا بخاری نے لکھی ہو جس میں میلاد کا ذکر ہو جس میں نبی کی نورانیت کا ذکر ہو علماء تشریف فرمانے
توجہ کرنا، امام بخاری نے بخاری شریف 16 سالہ چ مکمل کیتی ہے. 16 سالہ چ امام بخاری صحیح بخاری شریف نو مکمل پہ فرماندے نے. تے پوچھی وجہ اتنا عرصہ کیوں لگا اس ایک کتاب لکھن اتے، حالانکہ لکھاں حدیثاں دے حافظ سن. امام بخاری لکھاں حدیثاں دے حافظ سن، او دے وچوں چند حدیثاں دا مجموعہ صحیح بخاری ہے. 16 سال پھر کیوں لگ گئے؟ علماء نے محققین نے دسیا، حافظ ابن حجر اسقلانی بول اٹھے، آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ امام بخاری دی عادت مبارکہ یہ سی کہ جدو امام بخاری صحیح بخاری چ روایت لکھن لگ دے سن نا تے پہلے غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے سن تے پھر حدیث لکھتے سن. پھر حدیث لکھتے سن. اور یار اگر یہ سب کچھ بدعت ہے جو میرے نبی کے زمانے میں نہیں، اگر وہ بدعت ہے جو قرآن میں نہ ہو، اگر وہ بدعت ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کی کس صحت پہ عمل کرتے ہوئے امام بخاری یہ کام کر رہے تھے؟ قرآن دی سارے قرآن دی تسی تفسیر اٹھا لو، تلاوت کر کے دیکھو، قرآن کے اوراق کو الٹ پلٹ کر کے دیکھو، کسی آیت میں یہ نہیں لکھا کہ جب حدیث لکھنے لگو تو پہلے غسل کرو، 2 رکعت نماز نفل ادا کرو. تو جب امام بخاری یہ فعل کر کے بتا رہے ہیں کہ میں بدعتی نہیں، تو ہم یہ سارا انتظام کر کے نبی کی آمد کے جھنڈے لہراتے ہوئے مصطفیٰ کی شان کے نعرے لگا کے بتانا چاہتے ہیں ہمارا یہ میلاد منانا بھی بدعت نہیں ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. پھر آدم حضور دے زمانے چ میلاد نہیں. تو میں کیا پھر اس طرح کرو، کلمہ کدھا پڑھ دیو، پہ کلمہ چھڑ دیو، کلمہ پڑھو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا، کلمہ پڑھو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا، کلمہ پڑھو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا. کہنے لگے وہ کیوں؟ میں نے کہا جب آپ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے. محمد اللہ کے رسول. اگر وہ چلے گئے ہوتے تو پھر یہ ہونا تھا کہ محمد اللہ کے رسول تھے نہیں. ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. آج کملی والے کا کلمہ پڑھ کے بتاتے ہیں لوگوں میرے مصطفیٰ کا وہ زمانہ بھی تھا، یہ زمانہ بھی ہے. سارے زمانے میرے مدینے والے میلاد ہر زمانے چ ہویا ہے. آدم علیہ السلام دا زمانہ ہے، آپ دی تھوڑی جی عمر باقی ہے، مختصر جی عمر مبارکہ باقی رہ گئی. آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے کول بلایا، فرمایا انت خلیفتی من بعدی، اے میرے بیٹے تم میرے بعد میرے جانشین ہو، میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. ابا جان ضرور کریں. آپ نے فرمایا بیٹا زندگی وچ بڑے بڑے کٹھن مرحلے آندے نے، بڑیاں تکلیفاں، بڑے آلام و مصائب دا سامنا کرنا پیندا ہے. کدے پریشان نہ ہوویں، جدوں بھی کوئی تکلیف آوے نا تے محمد مصطفیٰ دا میلاد تو منا لویں، اللہ تیریاں تکلیفاں دور فرما چھڈے. ارے آدم علیہ السلام کا زمانہ ذکر میرے مصطفیٰ کا، شیس علیہ السلام کا زمانہ ذکر میرے مصطفیٰ کا، حضرت لوط کا زمانہ ذکر میرے مصطفیٰ کا. آؤ ان تمام علماء سے پوچھو، یہ میں مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ روایت ہے جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم شریف میں نقل کیا. آپ فرماتے ہیں لوگوں نبی اپنی قوماں وچ وقت گزار دے سن تے جدوں آخری عمر مبارکہ آ جانی، چند دنہ دے مہمان رہ جانے تے پھر انہاں کی کرنا، اپنی قوم کو چھڑ کے لا لینا. کعبہ شریف ماشاءاللہ کافی پتہ ہے، لوگ ایتھے بھی تشریف فرمانے جنہاں نے زیارت کیتی ہے بیت اللہ شریف دی. تے میں جملہ دینا چاہنا، ذرا توجہ نال سماعت فرمانا. مکہ پاک ایسی سرزمین ہے جتھے 70,000 انبیاء و مرسلین دیاں قبراں نے.
کعبہ شریف دیاں دیواراں دے نال نال 70 انبیاء دیاں قبراں نے 70 انبیاء دیاں جو کردے کی سن توجہ نالے میرا جملہ سماعت فرمانا کردے کی سن ساری زندگی اپنی قوم وچ گزارنی اللہ دی توحید نو بیان کرنا رب دی توحید ول سارے نو بلانا تے جدوں چند دن باقی رہ جانے تے پھر مکہ پاک آ جانا تے آ کے دعاواں منگنیاں یا اللہ جڑا شان والا رسول بھیجنا ہی ساڈی زندگی وچ بھیج دے انج کہہ لو آ کے تے میرے مدینے دے تاجدار دا میلاد مناندے سن پھر اسی کیوں نہ آکھیے سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اولا حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرمانیاں نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت باسعادت ہو گئی آپ تشریف لے آئے کملی والے آقا آندے سر مبارک سجدے وچ رکھیاں تے رب دی بارگاہ دے اندر عرض پہ کر دینے رب حبلی امتی امتی اچھا ایدہ ترجمہ اور اے بات کمپلیٹ کر کے میں گل ختم کرنے لگا میرے نال ذرا تھوڑا جہا بولنا پے گا تو انہوں ذرا یہ دسو رب حبلی امتی دا معنی کی بنتا ہے مشہور الفاظ نے یا رب میری امت نو بخش دے یا رب میری امت نو لیکن یہ ترجمہ غلط ہے علماء تشریف فرمانے قرآن فرماندہ ربی حبلی من الصالحین یہ ترجمہ کی یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما اوتھے بھی لفظ حب آیا ہے ایتھے بھی حب ہے ایتھے بھی حب ہے پتہ یہ لگا علماء دی نظر کرنا چاہواں گا جملہ کہ قرآن نے دسیا کہ لفظ حب دا معنی بنتا ہے عطا کرنا دینا میرے مصطفیٰ دنیا تے تشریف لے آئے تے کملی والے آندے ہی کی پہ فرماندے نے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی یا اللہ مجھے میری امت دے یا اللہ مجھے میری امت دے یا اللہ مجھے میری امت دے اور یار کائنات کا دستور تو یہ ہے کائنات کا اصول تو یہ ہے بچہ دنیا میں آتا ہے بڑا ہوتا ہے کچھ ماں سے سیکھتا ہے کچھ استاد سے سیکھتا ہے کچھ لوگوں سے سیکھتا ہے پھر وہ استاد بنتا ہے پھر وہ استاد بنتا ہے میرے مصطفیٰ دنیا میں آتے ہوئے فرما رہے ہیں یا اللہ میری امت دے یا اللہ میری امت دے کیوں میرا نبی دسنا چاہتا ہے اور سارے دنیا میں آ کے پڑھ دینے محمد نو رب نے پڑھا کے بیٹھے آئے سارے دنیا میں آ کے پڑھ دینے کملی والے نو رب نے پڑھا کے بھیجیا قرآن اٹھاؤ الرحمن علم القرآن خالق الانسان الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن پڑھایا خالق الانسان پھر انسان کو تخلیق کیا پھر فرمایا علم القرآن قرآن رحمان نے پڑھایا پھر فرمایا خالق الانسان پھر انسان کو تخلیق کیا جملہ محدثین مفسرین اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ خالق الانسان اس انسان سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو مفہوم یہ بنا کہ رب فرما رہا ہے میں نے اپنے محمد کو قرآن پہلے پڑھایا ہے دنیا میں بعد میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے خالق کائنات جملہ جتنے بھی متوسلین نے سابریاں دیاں کابشاں میں قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ بخشش و نجات